ویلکم بیک. پیار سے جنہیں ٹپی کہا جاتا ہے وہ آج ہمارے ساتھ ہیں، اور سب سے بڑا سوال، سب سے زیادہ ان پر جو الزامات ہیں وہ یہ ہیں کہ کتنی الاٹمنٹ کی ہیں. آخر سپریم کورٹ نے بھی بلایا. کتنی ٹپی صاحب کتنے ہوئے ہوں گے مجموعی طور پہ؟ کتنی فائلیں اب آپ کے پاس ہیں کراچی کی اور سندھ بھر کی؟ آپ کے نام پر کتنی ہیں؟ بیچی کتنی؟ پیسہ کتنا بنایا؟ اللہ کا شکر ہے، میں دبئی میں میرا کاروبار ہے، اور میں نے جو کچھ میرے ایسٹس ہیں وہ میں نے ڈکلیئر کر دیے، اور وہ میرے خیال میں آپ لوگوں کے پاس آئے، اور سب سے پہلے جیو نہیں چلائے تھے، تو وہ تو آپ کو سارے پتہ ہے. باقی رہی کتنی فائلیں کیا ہیں، دیکھیں یہ میرا کام نہیں تھا، نہ میں ان چکروں میں ہوں، نہ ہمارا یہ کام ہے، اور نہ میرے آج تک کوئی زمین الاٹ کرائی ہے، نہ میرے نام پہ کوئی زمین الاٹ ہوئی ہے. دیکھیے قائم علی شاہ صاحب سی ایم تھے، ان کے پاس محکمہ تھا، اور وہی کرتے رہے، انہی کا ساری چیزیں. اچھا ہوا ہے ایسا؟ ویسے آپ کے خیال میں شکایت تو آئی ہوگی نا آپ کے پاس کہ آپ اتنے بڑے ہیں، آپ کے پاس تو شکایت لوگ لے کر آئیں گے میری زمین پہ فلاں نے الاٹ کرا لیا. میرے پاس کوئی ایسی شکایتیں نہیں آئی. اچھا پچھلے 5 سال دیکھیے میں صبح اٹھ کے میں بھی اخبار جیسے آپ پڑھتے میں بھی پڑھتا ہوں، رات شام کو میں نے بھی پروگرام دیکھا تو پتہ لگا کبھی ڈیفیکٹو ہو گیا، کبھی ڈان بن گیا. میں بس کچھ نہ کچھ بنتا ہی رہتا تھا، ہر 4-5 ہفتے میں کوئی نئی چیز ہو جاتا تھا. ڈان یا آپ کو لگتا ہے؟ آپ مجھ سے ماشاءاللہ بھی ملیں، آپ کو لگتا ہے وہ میرا یہ ڈان والے میرے؟ اچھا کسی نے تو کرائی ہوں گی زمینیں یا نہیں؟ ایسی کوئی اطلاع غلط ہے؟ گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کا فنکشن ہے، گورنمنٹ کام کرتی ہے، گورنمنٹ اپنا آکشن کرتی ہے، گورنمنٹ زمینیں بھی الاٹ کرتی ہے. دس از پارٹ آف دیئر فنکشن. ہاؤ ڈو یو تھنک دے گیٹ دیئر ریونیوز فرام؟ ٹیکسیشن کرتی ہے، اپنے زمین دیتی ہے. بلکہ پیپل پارٹی نے تو بڑا کام کیا ہے. آپ دیکھیں لینڈ لیس ہاریوں کو، عورتوں کو زمینیں دی ہیں. ابھی پروگرام تھا وہ اب فری اپنا جو ہے پلاٹس دیں گے اپنا غریبوں کو. دیکھیے BISP کا پروگرام ہے جو اب پتہ نہیں ہم سن رہے ہیں کہ بند ہو جائے گا. بے-نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے پیپلز پارٹی نے کیا، پوری دنیا نے اس کو مانا ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ ہم اپنے کاموں کو زیادہ بتا نہیں سکے، یا نیگیٹو پروپیگنڈا اتنا حاوی تھا کہ جو ہم پازیٹیو باتیں تھے وہ بتا نہ سکے. دیکھیں نا ایران گیس پائپ لائن پریزیڈنٹ صاحب نے کی، وہ تو بالکل آخری دنوں میں بھی. جب دیکھیے نا ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، جب وہ جا کے رائپ ہوئی، جب چیز وہ پراپر ہوئی تو انہوں نے کی. چاہتے تو نہیں کرتے. لوگ جاننا چاہیں گے، لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں اور چیزیں بھی جانیں. آپ کو فلمیں بہت پسند ہے سنا ہے؟ فلمیں؟ ہاں فلم دیکھا کرتے تھے، سینما میں کھڑا ہوا کرتے تھے، سینما کے اندر ٹکٹس بھی دوستوں کو دیا کرتے تھے، کبھی کبھار زیادہ پیسے لے کے بھی دیا کرتے تھے. ایسا کوئی ہے؟ عمر جلیل نے اپنے کالم میں لکھا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ سینما کے باہر صدر میں ٹکٹ سیل کیے. عمر جلیل کون ہے؟ کالمسٹ ہیں سندھ کے بڑے. میں نہیں جانتا. اچھا سینما والے اس سے کبھی کوئی تعلق رہا؟ اگر عمر جلیل صاحب ٹکٹیں بیچتے تھے تو بیچتے ہوگے، میں نے تو آج تک نہیں بیچی. دیکھیے جب بیمینو سینما تھا تو تب میں 2 سال کا تھا، اور 2 سال کا بچہ یا 3 سال کا بچہ تو ٹکٹ نہیں بیچ سکتا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ڈو یو تھنک؟ اس کے بعد تھوڑے بڑے ہوئے بعد بیمینو سینما جو تھا وہ آئی تھنک سیل آؤٹ ہو گیا تھا. میں 97 سے ایگزائل میں تھا، اور 2007 یا 8 کے قریب میرا ایگزائل یہ ختم ہوا جو ہم یہاں واپس آئے. تو میں 10 سال ایگزائل میں کاٹا ہے. تو وہاں دبئی میں تو کوئی ٹکٹیں نہیں بیچتا. ہم یہاں پھر ایک وقفہ لے رہے ہیں. اویس مظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا سینما کی دنیا سے کبھی تعلق نہیں رہا، لیکن جو آنے والا ہے بریک کے بعد ان سے اس پہ پوچھیں گے کہ ان کا متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں کیا رائے ہے، وہاں جو سیاسی ایک پروسیجر چل رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور کیا واقعی پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ MQM کو دعوت دے اور مفاہمت کی سیاست کو آگے بڑھائے. لیتے ہیں ایک وقفہ. ویلکم بیک. سب سے اہم سوال اب ہم کر رہے ہیں. اویس صاحب کیا سمجھتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کو، اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی مفاہمت کی سیاست اعتبار بھی جاری رکھے گی؟ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے مفاہمت کی پالیسی کو آگے بڑھانے پر یقین رکھتے ہیں؟ متحدہ قومی موومنٹ کو دعوت دیں گے حکومت میں آئے؟ آئی تھنک اعلیٰ قیادت کی ان کی بات چیت چل رہی ہے، اور MQM از اے ریئلٹی، اور پارٹی ہے، ریئلٹی ہے، اور بالکل ہونا چاہیے. کیا وکالت کریں گے ان کے لیے کہ 2 4 5 ان کو بھی وزارتیں دو، کوئی اچھی دو؟ وہ ان کا اپنا ایک ہے، جب 2 پارٹیاں آپس میں بات کرتی ہیں تو گیو اینڈ ٹیک جو بھی ہوگا وہ آپس میں ان کا فیصلہ ہوگا، وہ جو ہوگا آپ کو پتہ لگ جائے گا. ویسے جو حالیہ MQM کے اندر ایک تناؤ رہا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے وہ MQM کا انٹرنل میٹر ہے.
ہر پارٹی میں چینجز ہوتی ہے، وہ ان کا انٹرنل میٹر ہے، اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا۔ اچھا، ویسے کیا پاکستان پیپلز پارٹی پر بھی اس طرح کے الزامات عائد ہوتے رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی گینگسٹرز ہیں، ان کے پاس بھی یہ قبضے والے لوگ ہیں، تو کیا اس فارمولے کو جو ایم کیو نے کیا، آپ کوشش کریں گے اپنی قیادت کو کہ یہ تھوڑا امپلیمنٹ کرو، دیکھیے ایسے لوگوں کو باہر نکالو؟ کہ میں آپ سے عرض کروں نا، یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں، یہ وہی مٹ سلانڈرنگ اور اس کا حصہ ہے۔ ہمارے پاس تو آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے 4-5 سال میں ہمارے کتنے لڑکے بیچارے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں اور ٹارگٹ میں گئے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ لیاری کا فیوچر آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ لیاری کا فیوچر برائٹ ہے۔ کس طرح، کیا اسٹیپس ہوں گے لیاری کے لیے، وہاں کی پسماندگی دور کرنے کے لیے؟ بی بی وہاں سے الیکشن جیتتی رہی ہیں، سنا تھا کہ آپ وہاں سے لڑیں گے، لیکن بلاول صاحب شاید وہاں سے لڑیں گے آئندہ، تو جو اس کی پسماندگی ہے وہ کیسے دور کریں گے لیاری؟ لیاری کے اندر سے ایم این ایز اور ایم پی ایز ابھی چن کے آئے ہیں، اسمبلی میں آ گئے ہیں، ان کی آواز آ گئی ہے، پارٹی کے ساتھ ہے، اور جو بھی کام کاج ہوں گے، جو چیزیں ہوں گی، جو کریں گے کام۔ پچھلے 5 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی فل پاور میں رہی، وفاق سے لے کے ہر جگہ پہ کافی پاور میں رہی۔ بی بی آئیں 18 اکتوبر کو یہاں بلاسٹ ہوا، 150 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، ہم یہیں بلاول ہاؤس کے اندر بی بی سے اس کے بعد ملاقات بھی ہوئی اور بات بھی ہوئی، اور بی بی اس کے بعد 27 دسمبر کو شہید ہو گئیں۔ پیپلز پارٹی پاور میں آئی، زیادہ پاورفل، آپ کے پاس وزارت داخلہ تھی، رحمان ملک صاحب نے سب کچھ کیا، کیا انہوں نے کبھی کچھ بتایا آپ کو کہ آخر اس کے پیچھے کون تھا؟ پیپلز پارٹی نے عوام کو؟ دیکھیے، یہ کچھ چیز ایسی میں نے ان سے کبھی نہ سوال کیا، نہ انہوں نے مجھے بتایا، اور آئی تھنک یہ اوپر جو ہماری قیادت ہے ان کو پتا ہوگا، جو بھی رپورٹ ہوئی ہوگی ان کو اس کا علم ہوگا، مجھے اس سلسلے میں اتنا علم نہیں ہے، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے کو بھی دھمکیاں تھیں ابھی الیکشنوں میں، آپ کو پتہ ہے جو انہوں نے کیا، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ 2 جماعتوں کو کھلی چھٹی تھی، اور باقی جو 3 جماعتیں تھیں جو میجر مین سٹریم میں، ان کے ساتھ کبھی خودکش کا تھا، کبھی بام بلاسٹ کا تھا، کبھی سارے آپ کے سامنے ہیں جس طرح الیکشنز میں۔ اچھا، پچھلے 5 سالوں میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، اس کے پاس تقریباً کوئی 400 ارب روپے آئے، آپ کے خیال میں اس میں کتنی کرپشن ہوئی ہوگی، کتنا پرسنٹ؟ دیکھیے، یہ ایک الزام ہے، جیسے کئی ٹی وی چینلوں کے لیے کہتے ہیں جی ان سے پیسے لے لیے، ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کیا چینلز نے پیسے لیے؟ لوگ کہتے ہیں نا، جیسے آپ پولیٹیشین کے لیے کہتے ہیں، سب کے لیے کہتے ہیں۔ آپ نے کوئی چینلز کو پیسے دیے؟ ہم نے تو نہ لیے نہ دیے، ہم تو مفت میں ویسے ہی، مجھے تو خیر مفت میں آپ لوگ پبلسٹی دیتے رہتے ہیں نا۔ گورنر ارشد العباد خان کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سنا آپ کے بڑے قریبی دوستوں میں بھی ہیں وہ۔ میرے بھائیوں کی طرح ہیں، آئی ریسپیکٹ ہیم، ان سے بھی کافی کچھ سیکھا ہے۔ ان کا خواب ہے آپ کو وزیر اعلیٰ دیکھنا، کبھی انہوں نے بتایا؟ میرے سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی۔ کبھی آپ کو خیال آیا کہ ان کی بات پہ عمل کرنا چاہیے؟ اچھی ایڈوائز دیتے ہیں۔ دیکھیے، آپ پھر وہیں آ رہے ہیں جو سوال جہاں سے شروع، اب یہ انٹرویو کا اختتام لگ رہا ہے مجھے، تو آپ پھر وہیں آ گئے ہیں، ٹھیک۔ دیکھیے، جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا، ہم اپنے پارٹی کے فیصلے کے ساتھ جائیں گے۔ جو پارٹی اگر جو بھی ہمیں ذمہ داری دے گی، اس کو نبھانے کا پورا جو ہے وہ عزم ہے، وہ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بہت تیکھے مشکل سوالات ہم نے سید اویس مظفر صاحب سے کیے، جنہیں پیار سے ٹپی بھی کہتے ہیں، اور وہ خوش بھی ہوئے اس بات پر، لیکن انہوں نے کتنی سچی باتیں کی اور کتنا ہمیں گول گھمایا، اس کا فیصلہ آپ ہی کر سکتے ہیں۔ فی الحال دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔